اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد عاني ابا القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صلوات اللهم صل على محمد. سورہ مبارکہ آل عمران کی دو مسلسل آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آیت نمبر 102 اور آیت نمبر 103. اللہ اپنے اس کلام میں معارف، مفاہیم، عرفانیات اور علم کا دسترخوان بچھا رہا ہے. یوں تو قرآن مجید کی ہر آیت ہمارے لیے رہنما ہے، ہادی ہے، پیشوا ہے. قرآن ہر زمانے میں تازہ اور نیا نظر آتا ہے. قرآن وہ عنوان ہے کہ جو ہم سب مسلمانوں کو جوڑتا ہے. ہم جن نکات پر مشترک اور متفق ہیں اور آپس میں قریب ہو جاتے ہیں، ان میں سے ایک نقطہ قرآن مجید کی عظمت ہے. خالق کا کلام ہے اور مخلوق کی ہدایت کے لیے ہے. اور اس قرآن کو اگر اس زاویے سے دیکھیں اور اللہ کے کلام کو اس عنوان سے دیکھیں کہ اگر ہمیں یہ جاننا ہو کہ قرآن کا مجسم وجود کون ہے، قرآن جب تجسیم پاتا ہے تو کیا نظر آتا ہے، تو میں یوں کہوں گا کہ قرآن علم الہی ہے. اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، اور اللہ جب اپنے علم کو پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے محمد نام دیتا ہے. سرکار دو جہاں کا وجود علم الہی کا ایک مجسم وجود ہے. یعنی اگر اخلاق مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا ہوگا، اور قرآن کی تفسیر کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے شمائل کو دیکھنا ہے. وہ جو وجود ایک بولتا ہوا، مسکراتا ہوا، متحرک علم الہی ہے. اور یاد رہے کہ علم الہی ہے. جب علم الہی ہے تو پھر غیب کی الجھنوں میں نہ پڑیے کہ انہیں علم غیب تھا یا نہیں تھا. اللہ خالق غیب ہے. ذالک انباء الغیب نوحیہ الیک. اے میرے حبیب، یہ ساری غیب کی خبریں ہم نے آپ پر وحی کی صورت میں نازل کر دی. لہٰذا میرے لیے اور آپ کے لیے جو غیب قرار پائے گا وہ نبی کے لیے غیب نہیں ہے. غیب
نسبی ہے، جب ہم سب میں غیب نسبی ہے تو جسے اللہ نے انبیاء کرام پر گواہ بنا کر بھیجا ہو، جسے اللہ نے تمام انبیاء پر اپنا گواہ بنایا ہو، تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انہیں اس کا علم نہیں تھا اور اس کا علم نہیں تھا؟ میں تو اس سے بھی بالاتر بات کروں کہ یہ میری وادی ہی نہیں ہے جس میں قدم رکھ کے یہ کہوں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ میں جتنا جیسا ہوں مجھے اپنے، اور میرے عزیزوں اس بات پر بھی بات روشن رہنی چاہیے کہ ہم سب کو ہی نہیں، ہر ایک کو اپنی حدوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہر شخص اگر اپنی حدوں کی شناخت کر لے اور کسی اور کی حد میں قدم نہ رکھے تو معاشرہ بھی فساد سے بچ سکتا ہے، بے حرمتیوں سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، اور ناموس رسالت کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے جو وجود اپنی حدوں کو جانتا ہو، سرکار جب سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، معراج کی کیفیت میں تھے، اور آپ وہاں پہنچے کہ جہاں اللہ نے کہا ہوا بالافق الاعلی، میرا نبی سب سے بلند مقام پر تھا۔ میں نے ابھی آیت کا ترجمہ نہیں کیا، لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ آج کی اس تاریخی سالانہ اہم ترین مجلس عزا میں آغاز کلام اور آغاز اور مقدمہ ہی نبی کے نام پر ہو۔ جب سرکار سدرۃ المنتہا پر وہو بالافق الاعلی کی کیفیت پر تھے تو اس وقت محسوس کیا کہ وہ جبریل جو ساتوں آسمانوں سے گزرتے ہوئے نبی کے ساتھ رہے، وہ کہیں رکے کھڑے ہیں، وہ کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت نے مڑ کر دیکھا اور فرمایا جبریل آؤ، آگے آؤ۔ تو جبریل امی علیہ السلام کی آواز آئی، یا رسول اللہ ھذا موقفی الذی ودعنی اللہ، یہ میری جگہ ہے جو اللہ نے قرار دی ہے، اگر ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ جو اپنی حدوں کو پہچانے وہ جبریل کہلاتا ہے، اور جو اپنی حدوں سے نکل جائے وہ شیطان لعین کہلاتا ہے۔ سرکار دو جہاں کا وجود علم الہی کا مجسم، علم الہی کا مرقع ہے، لہذا اس کلام میں کہ جس کلام میں ہمیں رطبن ولا یابسن یہ کہہ کر اللہ نے رہنمائی کی کہ کوئی خشک و تر نہیں ہے مگر یہ کہ وہ قرآن میں ہے، تو جب ہر خشک و تر قرآن میں ہے اور یہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ مصور پاکستان علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ روزانہ نماز فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کیا کرتے۔ ایک دن ان کے والد نے دیکھا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو پوچھا بیٹا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا ابا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کہا قرآن تو سوائے مصطفیٰ سرکار کے کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے۔ تو کہا بابا پھر کیا کریں، کیسے سمجھیں؟ کہا قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ۔ بھائی اگر علامہ کے والد گرامی نے یہاں تک بھی رہنمائی کر دی ہے کہ قلب مصطفیٰ میں جگہ بناؤ، تو اب ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ قلب مصطفیٰ کہتے کسے ہیں۔ قلب مصطفیٰ میں سب سے پہلا عنوان سیدہ زہرا کا ہے، پھر وہ حسن و حسین ہیں جو فؤاد و قلبی کہہ کر نبی نے یاد کیا۔ تم میرے دل کا ٹکڑا ہو، تم میری جان ہو، جو بضعۃ الرسول کہلائے، لہٰذا اگر ہمیں نبی کو راضی کرنا ہے تو ہمیں سیدہ کو راضی کرنا ہے۔ اور میرے محترم سننے والوں، جن پر نبی کا کرم ہو جائے اور جن سے نبی راضی ہو جائیں، پھر اللہ بھی انہی سے راضی ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کی ترقی اور بہتری کے لیے جہاں ہمیں دعائیں کرنی ہیں، وہاں عالم اسلام کے مسائل کی طرف بھی توجہ دینی ہے۔ عالم اسلام کے مسائل میں
امت کی وحدت، مسلمان حکمرانوں کی ہم آہنگی، مسلم امہ کی بہتری، اور پھر دشمن کی جانب سے جو ناموس رسالت اور قرآن سوزی سے متعلق مسائل ہیں ان کے کوئی حل کی طرف جانا، اس کا ایک بہتر نسخہ اور طریقہ تو یہ بھی ہوگا کہ امت مصطفیٰ مسلم حکمرانوں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر عالمی سطح پر کوئی ایسا قانون پاس کروائے کہ جس میں یہ لکھ دیا جائے کہ مقدسات کی توہین برداشت نہیں ہے، اور مقدسات میں سب سے پہلا مقدس عنوان، سب سے اولا مقدس عنوان نبی کی ذات ہے، اور پھر وہ قرآن ہے کہ جو سرکار کے قلب مبارک پہ اترا۔ ممکن ہے میرا محترم مجمع یہ سوچے کہ آپ نے قرآن کو پہلے کیوں نہیں کہا، آپ نے نبی کا نام پہلے کیوں لیا؟ یہ بات بہت روشن ہے کہ جہاں قرآن اتر رہا ہے وہ قرآن سے زیادہ سنگین ہے، اس لیے کہ قرآن مجید نے تو خود اپنے تعارف میں یہ کہا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے اس قرآن کو پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو پہاڑ قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا، پہاڑ قرآن کے وزن کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر سواری ہر جگہ نہیں اترتی۔ بھائی میں مختصر کروں اور یہ کہہ دوں کہ ہر فرشتہ اور فرشتہ ہر گھر میں نہیں اترتا، جہاں فرشتہ اترتا ہے وہ اس سے زیادہ سنگین جگہ ہے کہ جہاں فرشتہ اتر رہا ہے، اور فرشتہ قلب مصطفیٰ پہ اترتا ہے۔ فرشتہ اس گھر میں قرآن کو لے کر آتا ہے، فرشتہ جہاں اترے جو محبت وحی ہو، جہاں وحی کے حبوط کی کیفیت ہو۔ میرا مجمع میرے ساتھ ہے اور محترم سامعین مجلس میں موجود ہیں، وہ تاریخی جملہ جو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں اس وقت کہا تھا کہ جب یزید تخت پر بیٹھا تھا اور سیدہ کی بیٹی نبی کی نواسی اسیر بنا کے لائی گئی تھی، تو اس وقت میں بی بی نے یزید سے ایک تاریخی جملہ فرمایا کت قیدک وجہد جہدک، تو جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، تو جتنی نیرنگیاں دکھا سکتا ہے دکھا، فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، مگر اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں وحی کے ذریعے شرف عطا کیا ہے، تو ہمارا شرف چھین نہیں سکتا۔ اس گھرانے کا شرف یہ ہے کہ یہاں فرشتے اترتے ہیں۔ میرے محترم سامعین، قرآن مجید اللہ کا کلام اور ہر زمانے میں نیا نظر آنے والا کلام، قرآن نبی کا معجزہ ہے۔ تمام انبیاء کے معجزوں میں اور نبی کے معجزے میں ایک روشن فرق یہ ہے کہ ہر نبی کا معجزہ فعل تھا، اور فعل زمانے کا محتاج ہوتا ہے۔ زمانہ بدلے گا، فعل ختم ہو جائے گا۔ عصائے حضرت موسیٰ آج کسی میوزیم میں ہوگا، اگر عصائے حضرت موسیٰ کو آج دریائے نیل پر مارا جائے تو رستہ نہیں بنے گا، اس لیے کہ فعل تھا، وہ زمانے کے ساتھ محدود تھا۔ ہمارے نبی کا معجزہ فعل نہیں ہے، علم ہے، اور علم زمانے میں محدود نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے شعور بڑھتا چلا جائے گا علم کی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید فارمولوں کی کتاب ہے، اصولوں کی کتاب ہے، رہنما اصولوں کی کتاب ہے۔ قرآن میں اللہ نے مادے سے متعلق بات کی بھی ہے تو ضمناً کی ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں مادے سے متعلق بات نہیں کی، مادہ تبدیل ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے لباس اور ہمارے اجداد کے کپڑوں میں فرق ہے، ان کی غذاؤں میں اور ہماری آج کی غذاؤں میں فرق ہے، ان کی سواریوں میں اور ہماری آج کی سواریوں میں فرق ہے، اس وقت کے مکانات میں اور آج کی رہائشی مکانات میں فرق ہے۔
بدلا ہے تو مادہ بدلا ہے، حقائق نہیں بدلے۔ قرآن کا تعلق مادیات سے نہیں ہے، قرآن کا تعلق مادیات سے نہیں ہے۔ قرآن اگر مادیات سے متعلق بات کرتا بھی ہے تو وہ اس لیے کہ حقائق کی روشنی اس پر رہے اور انسان کی خدمت میں جو مادیات ہیں۔ قرآن اصولوں کی کتاب ہے اور حقیقت پر مشتمل ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنا لوہا منوایا اشعار کی صورت میں۔ ان میں ایک بہت بڑا نام ہے شاہ کا، کہ جس کا ہر سال وہ کلام کعبے کی دیوار پر لٹکایا جاتا تھا جو معلقات سب کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 7 بڑے کلام، ہزاروں اور سینکڑوں اور ہزاروں کلاموں میں سے 7 کلام منتخب ہوتے تھے کہ یہ اس سال کے 7 بڑے کلام ہیں۔ مگر ایک شاعر ایسا تھا جس کا نام شاہ ہے، جس کا کلام ہر سال اس قابل ہوتا تھا کہ وہ 7 کلاموں میں قرار پائے۔ جب قرآن نازل ہوا تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد ایک بڑی شخصیت نے اسے خط لکھا کہ زمانہ جاہلیت میں آپ کے کہے ہوئے کلام یاد آتے ہیں، اگر کوئی نیا کلام کہا ہو تو بھیج دیجئے۔ انہوں نے سورہ الحمد لکھ کر بھیج دی اور کہا کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے ہم نے کلام کہنا ہی چھوڑ دیا۔ ایسا مضبوط کلام۔ عزیزان گرامی، اسلام کپڑوں سے متعلق بات نہیں کرتا کہ وہ پہنو گے تو مسلمان اور یہ پہنو گے تو متقی اور وہ پہنو گے تو کافر ہو جاؤ گے۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو پہنو، اپنی حیا بچاؤ۔ اسلام کھانوں سے متعلق بات نہیں کرتا کہ فلاں ملک کی ڈشیں کھاؤ گے تو تمہیں یہ زیادہ فائدہ ہوگا اور تمہاری صحت اچھی رہے گی، اور فلاں تہذیب والے جو یہ فلاں کھانا بناتے ہیں تو یہ کھاؤ گے تو یہ ہو جائے گا۔ اسلام کہتا ہے جو چاہو کھاؤ مگر حلال کھاؤ۔ اسلام سواریوں سے متعلق بات نہیں کرتا کہ گھوڑے پر بیٹھو گے تو یہ، اور اگر تم نے آج جدید سواری میں خود کو بٹھا لیا تو یہ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، تم جس سواری پر چاہو سواری کرو، مگر یاد رہے پیدل چلنے والا انسان ہے۔ اسلام مکانات سے متعلق بات نہیں کرتا کہ ایسا مکان ہوگا تو اسلامی مکان اور ایسا مکان ہوگا تو کافروں کا مکان۔ اسلام کہتا ہے جس مکان میں چاہو رہو، مگر یاد رہے کہ جھگی میں رہنے والا بھی آدمی ہے۔ وہ جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، ان کا بھی تمہیں خیال رہے۔ آج سے 1400 سال پہلے والا انسان بھی ظالم تھا اور آج بھی ظالم ہے۔ ہزاروں سال پہلے والا بھی عادل تھا، آج بھی عادل ہے۔ انسان نہیں بدلا، مادہ بدلا ہے، اور قرآن کا موضوع مادہ ہے ہی نہیں۔ قرآن کا موضوع تو حقائق ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک قرآن سے اور ایک تفسیر قرآن سے، اس لیے کہ خالق کا کلام قرآن اور مخلوق کا کلام نہج البلاغہ۔ یہ دو ایسے کلام ہیں جو وقت کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ 2 ایسے کلام ہیں جو زمانے کے محتاج نہیں ہیں۔ زمانہ ان کے پیچھے چلتا ہے، یہ زمانے کے پیچھے نہیں چلتے۔ مثلا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، قرآن، یہ ایک ایسی حقیقت ہے، کسی میں دم ہے تو بدل کے دکھائے۔ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ میں اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دیتا۔ کیسی حقیقت ہے، کیسی روشن حقیقت ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم نہج البلاغہ تفسیر قرآن سے پوچھیں کہ آپ فرمائیں کہ حقیقت اور انسان سے جڑا ہوا آپ کا کلام کیا کبھی پرانا بھی ہوگا، تو علی مولا کی ایک مثال آپ کے کلام میں فرماتے ہیں المرء مخبوط تحت لسانہ، المرء محفوظ تحت لسانہ،
انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اگر کسی میں دم ہے تو اس حقیقت کو بدل کے دکھائے۔ یہاں یہ گوشت کا لوتھڑا دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے چلنے لگتا ہے، وہاں شجرہ کھول دیتا ہے۔ سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کس ماحول کا رہنے والا ہے، حتیٰ بولنے والے کے تو استادوں کا پتہ چل جاتا ہے۔ میں ایک جملہ ضرور کہوں گا، دو لوگوں نے معاشرے کو تباہ کر دیا، دو طرح کے لوگوں نے معاشرے کو تباہ کیا۔ ایک اپنا علاج خود کرنے والے، اور ایک مطالعہ بغیر استاد کے کرنے والے۔ میں لفظ کو اگر بہتر کروں تو یوں کہوں گا بے استادے۔ ماضی میں بے استادہ کہنا کسی کی توہین شمار ہوتی تھی، اور آج فخر سے بڑے بڑے دانشور نما لوگ کا جواب نہیں سر، یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا تو کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ یہ تم اپنی برائی کر رہے ہو یا تعریف کروا رہے ہو؟ تو میں پیغام دینا چاہوں گا آج کی اس مجلس کے ذریعے کہ جو جس چیز کا ماہر ہے اسی سے پوچھا جائے گا۔ اگر ماہرین سے پوچھنا چھوڑ دیا تو معاشرہ زوال پذیر ہو جائے گا۔ معاشرے کو اگر ہمیں ترقی دینی ہے تو ایکسپرٹ کی رائے پر عمل کرنا ہوگا، ماہر کی رائے پر عمل کرنا ہوگا، جو جس کا حق ہے اسی سے پوچھنا ہوگا، اور اس انداز سے اگر معاشرہ آگے بڑھے گا تو ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ خالق کا کلام قرآن ان آیات میں یوں ہماری رہنمائی کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے صاحبان ایمان تقوی کا جو حق ہے اس حق کے مطابق تقوی اختیار کرو۔ ہر کام سلیقے سے ہونا چاہیے، جو کام سلیقوں سے نہیں ہوتا، جو کام اہتمام سے نہیں ہوتا، جو کام سجا کر نہیں ہوتا، وہ کام بتاتا ہے کہ یہ کام ہدف نہیں تھا۔ جو ہدف ہوا کرتا ہے، مطلوب ہوا کرتا ہے، مقصود ہوا کرتا ہے، وہ بغیر اہتمام کے نہیں ہوتا۔ جتنا ہم اپنے کام میں اہتمام بڑھائیں گے اتنا ہی کام سجتا چلا جائے گا۔ بھائی یہ کہنا بند کرو کہ عزاداری پہ خرچہ اتنا نہیں ہونا چاہیے، مسجدوں پر اتنا خرچہ نہیں ہونا چاہیے، خانہ کعبہ کا غلاف سونے کی تاروں سے بنا ہوا نہیں ہونا چاہیے، حسین مولا کے مزار پر سونے کے دروازے نہیں ہونے چاہیے۔ جتنا آپ اپنے کام میں اہتمام بڑھائیں گے اتنا ہی وہ کام تبلیغ کا ذریعہ بنے گا۔ اتنا ہی وہ کام مطلوب ہوتا چلا جائے گا۔ جسے پہلے بنایا تھا اسے بھیجا آخر میں، جو سب سے پہلے بنا تھا وہ آیا سب سے آخر میں۔ سرکار کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، بھیجا آخر میں، اس لیے کہ جو پہلے بنا ہے وہ مطلوب ہے، اور مطلوب بغیر تمہید کے نہیں آتا۔ یہ نبی مکرم کی تمہید ہے جنہیں حضرت آدم کی آمد کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ نہیں ہے، یہ تمہید مصطفیٰ ہیں۔ اور کیونکہ نبی اللہ کا مطلوب اور مقصود ہے تو پھر ان کے لیے تمہید باندھی گئی، کبھی زبور آئی، کبھی تورات آئی، کبھی انجیل، اور یہ قرآن کے لیے تمہید بن گئی، اور سارے نبی ہمارے نبی کے لیے تمہید بن گئے۔ اچھا، وہ آئے مطلوب اور مقصود کی حیثیت سے، اور ظاہری طور پہ 63 برس کی زندگی گزار کے سرکار کی رحلت اور وصال ہو گیا، اور آپ مدینہ منورہ میں محو
آرام اور استراحت ہے. تو وہ آئے اور چلے گئے تو جو سب کچھ بنا ان کی وجہ سے وہ سب کچھ لپٹا کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی وہ جب چلے گئے، بھائی اسی مجلس کو آپ لے لیجئے، یہ ممبر اس مجلس کی وجہ سے لگایا گیا ہے، یہ فرش اس مجلس کی وجہ سے بچھایا گیا ہے. آپ بھی مجلس کے لیے آئے ہیں. یہ اہتمام جو ہمارے محترم سرکاری ریاستی ادارے نے انجام دیا ہے یہ بھی مجلس کی وجہ سے کیا گیا ہے. جب مجلس ختم ہو جائے گی تو یہ سب اپنی اپنی جگہ چلے جائیں گے. یہ فرش نہیں رہے گا، یہ روشنیاں نہیں رہیں گی، یہ ممبر نہیں رہے گا. نبی آئے اور چلے گئے تو زمین لپٹی کیوں نہیں؟ آسمان کا شامیانہ ہٹا کیوں نہیں؟ دریاؤں کی سبیلیں خشک کیوں نہیں ہوئیں؟ پروردگار عالم نے جس کی خاطر سب کچھ کیا وہ آیا اور چلا گیا، اور سب کچھ ہے تو مانو کہ گیا نہیں. بھائی میں حیاتی اور مماتی کی بحث میں نہیں جاؤں گا. میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ آثار بتا رہے ہیں کہ وہ ہے جن کے لیے بنا. اور پھر شاعر نے 4 مصروں میں کیا خوب کہا، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہیں ان میں سبھی محمد صغیر ہوں کہ کبیر. خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر. تقوی کا حق ادا کرو اور تقوی ایسے اختیار کرو جیسے اختیار کرنے کا حق ہے. پیغام بھی صاحبان ایمان کو دیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو. مومنوں کو متقی بننے کی دعوت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مومن متقی نہیں ہے، اور یاد رہے کہ ہر مسلمان مومن نہیں ہے. اس لیے کہ سورہ حجرات میں پروردگار عالم نے اعلان کر دیا کہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے تو اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہا کریں کہ ہم ایمان لائیں، یہ تو کہا کریں کہ ہم اسلام لائیں. اس لیے کہ ابھی ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا. معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونا آسان ہے اور مومن ہونا مشکل ہے. اور خود مسلمان ہونا کتنا مشکل ہے کوئی حضرت علامہ اقبال سے پوچھے. فرماتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ خود مسلمان ہونا کتنی مشکل بات ہے، پھر مومن ہونا کتنی بڑی بات ہے اور کتنی مشکل بات ہے. اور پھر مومن ہونے کے بعد دعوت دی جا رہی ہے کہ تقوی اختیار کرو. اور تقوی کا حق پسند کا تقوی نہیں، مرضی کا تقوی نہیں، اپنے مفاد کا تقوی نہیں. بھائی میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، اسلام ہولیوں کا نام نہیں ہے، رویوں کا نام ہے. اسلام رویوں کا نام ہے. ضروری نہیں ہے کہ جس کا حلیہ ویسا ہو ایسا یہ خود بھی ہو. میں اور آپ اس وقت ایک مشترکہ کیفیت میں ہیں، ہم سب لباس پہنے بیٹھے ہیں، اور لباس عربی زبان کا لفظ ہے جس کے 2 معنی میں ایک معنی ہے دھوکہ. لباس یعنی دھوکہ. ہمارے ہاں اگر مہنگے کپڑوں میں کوئی نظر آئے تو ہم بڑھ کے سلام کرتے ہیں، اور اگر کسی کا کالر ادھڑا ہوا ہو اور پائچہ پھٹا ہوا ہو تو ہم اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے. تو یہ جو ہمارا رویہ لباس کی بنیاد پر بن رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ دھوکہ ہو رہا ہے. بچہ ابھی دنیا میں آیا نہیں ہوتا کہ گھر کی بڑی بوڑھیاں اس کے لیے نہالچے بناتی ہیں، اور دنیا میں قدم رکھتا ہے تو دنیا کا پہلا تحفہ دھوکہ ہوتا ہے.
اسے لباس پہنایا جاتا ہے کہ جسے دھوکہ کہا جاتا ہے۔ اب مجھے یہاں مولا کائنات یاد آ گئے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں ما لبست علی نفسی ولا لبس علیہ، آج تک میں نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا، اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکہ دے سکے۔ یہ زمانہ، یہ دنیا، یہ جگہ واہمات کی ہے، توہمات کی ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ میں جس نسبت سے آج ممبر پر بیٹھا ہوں میری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ میں اپنے ملک کے شہریوں کو اور جہاں جہاں یہ زبان سمجھنے والے مجلس کو سنیں گے انہیں یہ پیغام ضرور دوں گا کہ دنیا ہے جس کا مذکر دنی ہے، جس دنی مذکر کی مؤنث دنیا ہے، اور ہر شے اپنے ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ دنی کے ضد علی ہے، شاید اسی وجہ سے مولا نے 3 طلاقیں دی۔ الدنیا غری غیری، اے دنیا جا کسی اور کو بہکا، تجھے میں نے 3 طلاقیں دے دی، اور اب تجھے حق رجوع بھی نہیں ہے۔ اگر ہمیں علی مولا، میں یہ بھی ضرور کہتا جاؤں کہ ہمیں اپنی دید بدلنے کی بھی ضرورت ہے، اپنی اینک بھی ٹھیک کروانے کی ضرورت ہے۔ علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے گئے تو انہوں نے وہاں اثر چھوڑا، اثر قبول نہیں کیا۔ ہم اثر پذیر بھی ہیں، اثر گزار بھی ہیں۔ جہاں کمزور ہوتے ہیں وہاں اثر پذیر ہوتے ہیں، اور جہاں مضبوط ہوتے ہیں وہاں اثر گزار ہوتے ہیں۔ ہمارے وہ بچے، ہمارے وہ عزیز جو مختلف ممالک میں گئے ہیں، کسی بھی غرض سے معاش کے حصول میں گئے ہوں یا تعلیم کے حصول میں گئے ہوں، میں ان سے خاص طور پر یہ پیغام ضرور دینا چاہوں گا کہ ایسے مضبوط بنو کہ وہاں اثر چھوڑو، وہاں کا اثر قبول نہ کرو۔ علامہ اقبال بھی گئے تھے پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے زبان ہی بدلوا دی وہاں کی۔ وہاں پہلے وہاں کی زبان میں پڑھایا جاتا تھا، اقبال کی وجہ سے انگریزی میں تعلیم شروع ہو گئی۔ کہ میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، تو اتنا قابل وجود کہ انگریزی میں تعلیم شروع ہو گئی۔ اب جب واپس آئے تو اور انقلابی ہو گئے، تو وہاں سے واپس آ کر تو کیفیت بدل جانی چاہیے تھی، مگر اور واپس آئے تو اور بہتر ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک فارمولہ دیا ہے کہ میں کیوں بہتر رہا، میں کیوں مضبوط رہا، میرے پاس کیا چیز تھی جس کی وجہ سے کوئی مجھ پہ اثر نہیں کر سکا، اور میں نے ہی اثر چھوڑا ہے۔ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جن کی آنکھوں میں مدنی سرما لگا ہوا ہو، جن کی آنکھوں میں نجفی سرما لگا ہوا ہو، جو محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کو مانتے ہو، وہ اثر چھوڑیں گے، اثر قبول نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اس کے حق کے ساتھ اختیار کرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور خبردار مر نہ جانا، موت نہ آ جائے۔ مرنا تو مسلمان مرنا، مومنوں سے، متقیوں سے بات ہو رہی ہے کہ مسلمان مرنا۔ میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ ایک آیت تو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اسلام آسان کام ہے اور ایمان مشکل کام ہے۔ یہاں مومنوں اور متقیوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمان مرنا، یعنی ایمان پر اور تقوی پر مسلمان مرنا، اور مرنا تو پھر مسلمان مرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ اور میں وہ ترجمہ پہلے کروں کہ جو ترجمہ سب نے کیا ہے، تفرقے میں نہ پڑو، اختلاف میں نہ پڑو، جھگڑوں میں نہ جاؤ۔ لیکن عزیزوں، مجھے اس ترجمے پر نظر ثانی کی التماس ہے۔ طالب علم ہوں، اہل علم سے چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ فرمائیں، یا میری اصلاح فرمائیں یا ترجمے پہ نظر ثانی فرمائیں۔ جھگڑے میں نہ پڑو، اختلاف نہ کرو۔ اختلاف تو حیات کی نشانی ہے۔
جہاں اختلاف نہیں ہوتا وہاں جمود ہوتا ہے، جہاں اختلاف نہیں ہوتا وہاں ترقی نہیں ہوتی۔ یہ ریسرچ اور یہ تحقیقاتی ادارے اختلاف کی بنیاد پر ہی تو چل رہے ہیں، یہ تعلیمی دنیا میں اختلاف کی بنیاد پر ہی تو تحقیق پیش کی جاتی ہے۔ اگر اختلاف کو ہی اٹھا لیا جائے تو پھر رحمت کہاں رہے گی؟ یہ اختلاف رحمت ہے، تو پھر اللہ کیسے کہے گا کہ اختلاف میں مت پڑو؟ اختلاف ذاتی طور پر برا نہیں ہے اور اتحاد ذاتی طور پہ اچھا نہیں ہے۔ وجہ اتحاد ہوتا ہے جو اسے اچھا بناتا ہے، وجہ اختلاف ہوتا ہے جو اسے برا بناتا ہے، وجہ ہوتی ہے کہ جو اختلاف کو برا بناتی ہے۔ یہاں ترجمہ یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور رسی کے بارے میں جھگڑا مت کرو۔ بھائی کوئی نقطہ تو ہو جس پر امت متفق ہو جائے اور وہ موضوع اختلاف کا ہی نہ ہو۔ وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع ہے حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ یہ رسی کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ جہاں جا کر اسے تھام لیا جائے تو اختلاف سے بچ جائیں گے۔ یہ رسی کیا ہے میرے عزیزو؟ یہ بیرونی رسی نہیں ہے، یہ درونی رسی ہے۔ اسے کہیں اپنے من میں تلاش کرنا ہوگا۔ ہم ہر بات پر یہ کہتے ہیں کہ میرٹ پر تقرریاں، میرٹ پہ داخلے، میرٹ پہ ٹرانسفر، میرٹ پر پارٹی ٹکٹس، میرٹ پر کام ہونا چاہیے۔ یہ مجلس اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ میرٹ پہ ماننا چاہیے۔ جس کا جو حق بنتا ہے اسے دو، اگر حقدار کو حق نہیں ملے گا تو یہ میرٹ کا قتل ہے، اور معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جائے گا اگر حقدار کو حق نہیں دیا جائے گا۔ جی حقدار کو حق دیا جائے۔ وہ رسی کیا ہے؟ وہ حبل اللہ کیا ہے جسے تھامنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ وہ حبل اللہ جب سرکار سے پوچھا تو جواب عنایت فرمایا، مولا علی سے پوچھا تو جواب عنایت فرمایا۔ یا علی اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا قرآن۔ یا رسول اللہ، اللہ کی اے اللہ کے رسول اللہ کی رسی کیا ہے؟ فرمایا علی۔ بھائی یہ اقوال میں تضاد نہیں ہے کہ ایک ہستی کہہ رہی ہے کہ قرآن اللہ کی رسی، دوسرا مقام یہ فرما رہا ہے کہ علی اللہ کی رسی۔ دو ڈوروں کے بٹنے کو رسی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد۔ دو ڈوروں، ایک ڈور قرآن ہے تو دوسرا علی۔ القرآن مع علی، حدیث سن لیجئے، والقرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ علی اور قرآن علیحدہ نہیں ہوں گے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ ہے۔ ہم نے جس کے کہنے پہ مان لیا کہ اللہ ہے، اسی نے کہا ہے کہ علی اور قرآن علیحدہ نہیں ہوں گے۔ تو ڈھونڈو آج کا علی کون ہے؟ بس جس علی کی تلاش میں ہم ہیں وہی ظہور مہدی ہے۔ میرے محترم سننے والو، حبل اللہ اللہ کی رسی، اور اللہ کی رسی کا ایک عنوان قرآن تو دوسرا عنوان مولا علی۔ ان دونوں ہستیوں سے جڑے رہے تو امت جڑی رہے گی۔ قرآن بھی لڑنے کا موضوع نہیں ہے اور علی بھی لڑنے کا موضوع نہیں ہے۔ میرے سلیقے کا فرق ضرور ہوگا مگر اللہ کے نظام میں خلل نہیں ہے۔ قرآن وہی ہے
جو آپ کا ہے، جو ان کا ہے، جو ان کا ہے۔ قرآن کے 40 اور 30 پاروں کی بحث بند کرو، اس لیے کہ اس سے یہودی فائدہ اٹھا رہا ہے، اس سے صہیونی یہودی فائدہ اٹھا رہا ہے کہ شاید انجیل کی طرح ان کے ہاں بھی طرح طرح کے کلام ہیں۔ قرآن وہی 30 پاروں کا ہے، اور قرآن پر اتفاق اور اجتماع ہم سب لوگوں کے مفاد میں ہے۔ کوئی قرآن کے اندر 40 اور 30 پاروں کی بحث نہیں ہے، سب مسلمانوں کا ایک ہی قرآن ہے، ہم سب قرآن کے موضوع پر جمع ہیں، اور جس اور عنوان پر جمع ہو سکتے ہیں وہ ہیں فضائل و مناقب علی، وہ ہیں کمالات علی، وہ ہیں علی ابن ابی طالب کی عظمتیں جس پر تمام صحابہ کرام متفق، تمام ائمہ اور فقہائے عالم اسلام متفق۔ کوئی ایک نام بتایا جائے جو یہ کہہ دے کہ علی علی نہیں ہے، سب اس بات پر متفق ہیں کہ علی کا مقام، علی کا مقام۔ لہذا تفضیلی ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، دیوبندی ہوں، حتیٰ غیر مسلم ہوں، جس کی عظمتوں کے قائل ہیں، ان میں سے ایک عنوان، ایک نام مولا علی کا ہے۔ وہ علی جو معاشرے کے لیے ایک بہترین نظام حکومت دے کر جائے، وہ علی جو نظام معاش دے کر جائے، وہ علی جو سیاست کے اصولوں کو مرتب کرے، جو آج تک اگر ہم ان کا کلام اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارے لیے بات ہوئی ہے، ابھی ہمارے لیے رہنمائی آئی ہے۔ قرآن اور اہل بیت، نبی مکرم نے کبھی اسی بات کو یوں فرمایا، کبھی اسی بات کو یوں فرمایا، سرکار دو جہاں نے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی عطرت اہل بیت، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی علیحدہ نہیں ہوں گے۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض فإن تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اگر تم قرآن اور اہل بیت سے جڑے رہے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہاں تک کہ ہدایت یافتہ ہوتے ہوتے رہتے ہوئے مجھ تک آپ پہنچو گے جو حوض کوثر ہے۔ یہ قرآن، یہ اہل بیت جو نبی اپنے بعد وصیت کے طور پر ہماری رہنمائی کے لیے چھوڑ کر گئے، وہ آج بھی ہمیں رہنمائی عطا کر رہے ہیں۔ میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پر یقین ہونا چاہیے۔ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی جو اپنے نام سے ہدایت عطا کر رہا ہے، جو آج بظاہر ہم پاکستانیوں کے لیے ہزاروں میل کے فاصلے پر ان کا مزار ہے، مگر ان کا روزہ اقدس، ان کے یہ ایام آج بھی ہمیں رہنمائی عطا کر رہے ہیں۔ ہم سب کو ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو ظالم سے نفرت نہیں کرتا، وہ شخص جو مظلوم سے پیار نہیں کرتا، وہ چلتی پھرتی ایک لاش ہے۔ میرے مولا حسین، میرے مولا علی، ائمہ اہل بیت کے یہ فرامین کہ میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں تو کچھ چلتے پھرتے جنازے ہوتے ہیں، جن کا ضمیر مر گیا ہو، جن کا احساس مر گیا ہو، جو یہ نہ سوچتے ہوں کہ کسی کی تکلیف کیا تکلیف ہوتی ہے، وہ یقیناً شاید اور یقیناً چلتی پھرتی میتیں ہیں۔ ہمیں آج بھی کربلا جینے کا پیغام دیتی ہے، جیو بھی حسین کی طرح اور دنیا ترک بھی حسین کی طرح کرو۔ یہ پیغام اگرچہ ایک نعرے کی صورت میں ضرور ہے، مگر اس کی ایک حقیقت ہے۔ عزیزو، وہ نواسہ رسول، وہ دل بند علی و بطول، وہ نواسہ نبی کا کہ جس کے بغیر نبی کا دن نہیں گزرتا، بلکہ جب کبھی گھر میں تشریف لاتے ہیں تو حسین استقبال کو آگے بڑھتے ہیں۔ وہ جب کم سنی میں آغوش میں آئے تو نبی مکرم نے ہمیشہ حسین مولا کی محبت کا پیغام دیا۔ کبھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ میں آرام کر رہا ہوں، آنے والوں کو کہہ دینا کہ میں استراحت میں ہوں۔
کچھ دیر کے بعد شاید 4 سال کا سن تھا امام حسین علیہ السلام کا، آئے اور کہا نانی نانا آ گئے؟ فرمایا تمہارے نانا استراحت کر رہے ہیں، روکا ہے کہ بتا دینا کہ میں آرام کر رہا ہوں۔ تو فرمایا کیا مجھے بھی نبی نے، میرے نانا نے روکا ہے؟ فرمایا تمہارے نانا نے تخصیص نہیں لگائی۔ امام حسین ابھی لوٹے تھے کہ بی بی فرماتی ہیں نبی حجرے سے باہر آئے، سر پر عمامہ نہیں تھا، پیروں میں نالینیں نہیں تھیں، سرکار نے عبا دوش پر نہیں لی، اور فرمانے لگے اے ام سلمہ تم نے حسین کو لوٹا دیا، اور آگے بڑھ کر امام حسین کو آغوش میں لیا اور اپنے حجرے میں لے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں کچھ دیر کے بعد نبی کے رونے کی آواز آئی، اور حضرت کے رونے کی آواز اتنی بلند تھی کہ میں بے محابہ ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوں، تو میں نے کیا دیکھا کہ حسین کا کرتا اتارا ہوا ہے، حسین کے سینے کا بوسہ دے رہے ہیں، حسین کے بازوؤں کا بوسہ دے رہے ہیں، حسین کے گلے کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیا ہو گیا جو آپ اس بچے کے ساتھ ایسی محبت فرما رہے ہیں؟ فرمایا ام سلمہ یہی تو حسین ہے جس میرے نواسے کو کربلا میں پیاس اور بھوک کی حالت میں مار دیا جائے گا، اس کے اسی سینے پہ گھوڑے دوڑیں گے، میرا بچہ میرے دین کی حفاظت میں اپنا کنبہ قربان کر دے گا۔ عزادارو 2 محرم کو مولا کربلا آئے، 7 محرم سے پانی ختم ہو گیا، شب عاشور حسین مولا نے چراغوں کو گل کر دیا، اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے کوئی جانا چاہتا ہے تو چلے جاؤ، اور اگر تم جاتے ہوئے شرمسار ہو رہے ہو، تمہیں احساس ہو رہا ہے تو میں چراغ بجھائے دیتا ہوں، اندھیرا ہو جائے گا تو چلے جانا۔ لیکن جیسے ہی دوبارہ چراغ جلایا گیا تو حبیب ابن مظاہر تمام اصحاب حسینی کی نمائندگی کرتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا مولا اگر 70 مرتبہ مارے گئے اور پھر زندہ کیے گئے تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس وقت میرے مولا حسین نے یہ جملہ ارشاد فرمایا انی لا ارا اصحابا کا اصحابی، میں نے کسی کے اصحاب ایسے نہیں دیکھے جیسے اللہ نے مجھے اصحاب عطا کیے۔ شب عاشور کیسے کٹی اس کا بیان میرے عزیزوں بہت مشکل ہے، پھر صبح عاشور کیسے آئی اس کا بیان اور زیادہ مشکل ہے۔ آذان علی اکبر سے عاشور کا دن شروع ہوا، حسین علیہ السلام کا کیا مقام اور کیا حکمت کہ حضرت نے علی اکبر سے اذان کہلوائی، اے میرے لال، اے میری جان علی اکبر، آج اذان تم کہو گے، اس لیے کہ حضرت علی اکبر کا لہجہ نبی کے لہجے جیسا ہے۔ شاید اس قبیلے میں، اس لشکر میں کوئی ایک تو ہوگا جس نے نبی کا لہجہ سنا ہوگا، اسے شاید نبی کا زمانہ یاد آ جائے۔ صبح عاشور سے حسین مولا کے انصار نے اپنی قربانیاں شروع کی، پہلے لشکر بے لشکر جہاد ہوا، پھر تن بتن جہاد ہوا، لشکر بے لشکر کے اندر امام کے 36 اصحاب شہید ہوئے، پھر جب تن بتن جنگ شروع ہوئی تو ہر صحابی ہے جو یہ کہتا ہے کہ پہلے میں جانا چاہتا ہوں، ہر صحابی ہے جو یہ کہتا ہے کہ پہلے میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ میں کس کا تذکرہ کروں؟ شوذب علیہ السلام کو یاد کروں یا عابس علیہ السلام کو یاد کروں؟ عبداللہ ابن وہب کلبی کو یاد کیا جائے یا جون علیہ السلام کو یاد کیا جائے؟ یہ تمام بھائی جو کربلا میں حضرت عباس کے ساتھ آئے ہیں، حضرت عون کو یاد کروں یا حضرت جعفر کو یاد کروں یا حضرت عثمان کا تذکرہ کروں یا عباس علمدار کا تذکرہ کیا جائے؟ تمام اصحاب ایک دوسرے پر سبقت لینا چاہتے ہیں، مگر ایک آواز گونجی، تقدم ولدی، علی اکبر جاؤ،
جا کے نانا کے دین پر اپنی جان قربان کرو۔ ایسا کڑیل جوان علی اکبر، اور کبھی آواز آئی قاسم، اے میرے بھائی کی نشانی، جاؤ جا کر اسلام پر جان قربان کر دو۔ اور کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ دو کٹے ہوئے بازو نظر آئے، اور وہ عباس علمدار جو بچوں کے لیے پانی لینے گئے تھے، وہ دونوں بازو قربان کر کے سر پر گرز قبول کر کے سینے میں برچھی کھا کر کربلا میں نہر کے کنارے سو گئے۔ اور پھر حسین نے ایک ایسا لاشا اٹھایا جو لاشا چھوٹا بہت تھا مگر حسین سے اٹھتا نہیں تھا۔ کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے رضن بقضائے ہی و تسلیما لامرے۔ اب کربلا میں کوئی نہیں بچا جو نبی کے دین پر جان قربان کرتا۔ اب اکیلا نبی کا نواسا حسین جب بیویوں سے رخصت لے کر باہر آئے، بیان بہت مشکل ہے، ساری بیویوں نے حلقہ باندھا ہوا ہے، کوئی بازو تھام کر بات کرتی ہے، تو کوئی پیشانی کا بوسہ دیتی ہے، تو کوئی شانے پہ سر رکھے کھڑی ہے، ایک چھوٹی بیوی ہے جو حسین کا دامن نہیں چھوڑتی۔ ارحم غربتنا، امام حسین نے کیسے اپنی بچیوں سے رخصت لی، کیسے بہنوں کو وداع کہا۔ آئے ذوالجناح کے قریب، گھوڑا گردن جھکائے کھڑا ہے، امام بیٹھنا چاہ رہے تھے کہ احساس ہوا کہ آج تو عباس نہیں رہے، علی اکبر کہاں رہے جو اپنے بابا کو سوار کریں، لیکن در خیمہ سے کھڑی بہن سمجھ گئیں۔ جناب زینب آگے بڑھیں، گھوڑے کی لگام کو تھاما، آواز دی بھائی ابھی بہن زندہ۔ حسین مولا رخصت ہوئے، میدان کربلا میں پہنچے، آواز دی ان کانا دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف و خزینی، اگر دین محمد میرے قتل کے علاوہ بچنے والا نہیں ہے تو تلواروں آؤ، تیر بھالے برچھیوں آؤ، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو۔ میرے مولا کربلا میں کچھ دیر تک شجاعت ہاشمی کا مظاہرہ کرتے رہے، بتایا میرے مولا نے کہ میں کس حیدر کرار کا بیٹا ہوں، بتایا کچھ دیر تک حسین نے کہ میں کس عباس کا مولا ہوں، لیکن جب آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو حسین مولا نے تلوار نیام میں رکھی، پھر تیر آنے لگے، برچیاں آنے لگیں، نیزے کی انیوں سے زخمی ہونے لگے، اور جس کے پاس مارنے کو کچھ نہیں تھا اس نے حسین کو پتھر مارے۔ میرے مولا گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، کبھی دائیں گرتے ہیں تو سنبھلتے ہیں، کبھی بائیں گرنے لگتے ہیں تو سنبھلتے ہیں۔ آواز دی ہے ذوالجناح اب مجھ سے تیری پشت پہ بیٹھا نہیں جا رہا۔ عزادارو، گھوڑے نے گھٹنے ٹیک دیے، حسین نے زین چھوڑ دی، مگر سنیں گے زین چھوڑ تو دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معلق رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں۔ یا اللہ یہ کیسا ماجرا ہے، اب حسین کا ذوالجناح حسین کی حفاظت کر رہا ہے۔ پسر سعد کی آواز آئی کوئی گھوڑے کو تیر نہ مارے، کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے، میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے۔
میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا. یہ نبی کی نشانی ہے, یہ ذوالجناح نبی کی نشانی ہے. کوئی اسے زخمی نہ کرے, میں اسے تبرک کے طور پہ رکھوں گا. کیا حق نہیں بنتا حسینیوں کا کہ اس مرحلے پر آ کے ایسے ہی روئیں کہ جو نبی کی سواری تھی وہ یاد رہی, جو نبی کا سوار تھا وہ یاد نہیں رہا. ایک مرتبہ قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا. خنجر بردار لوگ حسین کا گلا کاٹنے کے لیے آگے بڑھے. ایک سپاہی کی آواز آئی, اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے. تو دوسرے نے بڑھ کر کہا, کیسے طے کریں, ابھی حسین زندہ ہے. امام کے بدن میں حرکت تحرک نہیں تھا. تو ایک اور سپاہی کی آواز آئی, ایک جملہ کہوں گا, اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے. میں کہتا ہوں کیا تکلیف دینا چاہتا ہے. سب نے مڑ کر دیکھا اور کہا, کہو کیا کہہ رہے ہو. کہا, حسین زمین کربلا میں سجدہ کر رہا ہے اور سپاہیوں نے زینب پر حملہ کر دیا. بس یہ جملہ سننا تھا. امام نے کوہنیوں پہ زور دیا, اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا, پہلے میرا گلا کاٹو. عزادارو, ایک مرتبہ ٹیلے پہ کھڑی بہن دیکھ رہی ہے. خنجر چلنا شروع ہوا. حسین نے ذکر پڑھنا شروع کیا. ترکت الخلق طرا لہواک اعتمت العیال علیک اراک یا غیاث المستغیثین اغثنی لا معبود سواک انا للہ و انا الیہ راجعون. پھوپھی نے بھتیجے کا بازو ہلایا, زین العابدین اٹھو, دیکھو زمین کربلا پہ زلزلہ کیسا ہے. کہا, پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. اب جو خیمے کا پردہ ہٹا, نو کے نیزہ پہ حجت خدا کا سر. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. حسین کربلا کے میدان میں مارے گئے, خیمے جلے, تبرکات لٹے. سلام ہو حسین کی بچی سکینہ پر جس کے گوشوارے چھین لیے گئے. سلام ہو سیدہ زہرا کی بیٹی زینب پر جس کی چادر کھینچ لی گئی. خیمے جلے, دن ڈھلا, شام غریباں آ گئی. غریبوں کی شام, لٹے ہوئے قافلے کی شام, جن کے مرد مار دیے گئے ہوں, جن کے جوان مار دیے گئے ہوں, ان بیویوں کی شام. علی کی علی بیٹی زینب کبریٰ ایک جلی ہوئی چوب لے کر سب کو جمع کرنے کے لیے نکلی اور ڈھونڈ رہی ہیں دشمنوں سے دفاع کرتی ہوئی کہ ایک مرتبہ آواز دی, بہن ام کلثوم, سکینہ نظر نہیں آ رہی, سکینہ نظر نہیں آ رہی, چلو اپنی بھتیجی کو ڈھونڈے. اندھیرا بیابان, تاریکی چھائی ہوئی ہے, آواز دیتی جا رہی ہیں, سکینہ کہاں ہو. تو ایک مرتبہ بہن نے بہن سے کہا کہ ذرا بھائی حسین کی طرف چلو. اب جو نشیب کربلا میں آئے تو کیا دیکھا, سکینہ بابا کے ساتھ لیٹی ہوئی اور حسین مولا کے بدن مبارک پر تیروں کا, پتھروں کا, نیزوں کا, برچھیوں کا ڈھیر ہے. پوچھا, سکینہ کہاں لیٹی ہو؟ کہا, پھوپھی اماں یہ بابا کا لاشا ہے.
سکینہ اس کا تو سر نہیں ہے، تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا ہیں؟ کہ پھوپھی اماں جب میرے دامن میں آگ لگی میں بابا کو پکار رہی تھی تو اسی لاش سے آواز آئی لیا اجرکم اللہ۔ بچی کو آغوش میں لیا اور آغوش میں لے کر ان جلے ہوئے خیموں کے درمیان آ کر بیٹھی۔ عزادارو مجھے نہیں پتا، میری تحقیق نہیں ہے کہ پانی کہاں سے آیا، مگر اتنا سب نے لکھا ہے کہ شام غریبہ میں پانی بھی آیا، کھانا بھی آیا۔ جناب زینب نے سب سے پہلے کوزہ بھر کے سکینہ کی طرف بڑھایا، سکینہ پانی پی لو، قربان جائیں سمجھداریاں اس گھر کے بچوں پر۔ کہا پھوپھی اماں آپ بھی تو پیاسی ہیں۔ کہ سکینہ پہلے بچے پانی پیتے ہیں پھر بڑے پانی پیتے ہیں۔ بچی نے کوزہ ہاتھ میں اٹھایا، میری بیوی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں اٹھایا اور ایک مرتبہ اٹھ کر چلی اندھیرے بیابان میں، پیچھے پیچھے بیویاں چلیں۔ سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا پہلے بچے پانی پیتے۔ میرا بھائی علی اصغر بابا کے ساتھ پانی پینے گیا تھا، اب تک واپس نہیں آیا۔ عزادارو ساری رات امام زین العابدین نے ایک سجدے میں گزار دی۔ علی کی بیٹی تنہا حفاظت کر رہی ہیں کہ آدھی رات گزری تھی کہ گھوڑ سوار آتا نظر آیا، آگے بڑھ کر کہا رک جا، اب لوٹنے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ اس نے نقاب ہٹائی، ایک بیٹی نے بابا کو دیکھا، اے میرے بابا میرا بھائی مارا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔